أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى اللهم أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات مجلس رسالہ ثواب کے لیے تھے اس کے رسالہ ثواب کے لیے جو بھی پہلے تک ہمارے درمیان بیٹھ رہا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنان تنظیم مکاتب میں ایسا انسان اٹھ گیا کہ جس نے اپنے وجود سے ہم سب کو قدر زندگی میں کم ہوتی ہے، موت سے بعد زیادہ ہوتی ہے، اپنے وجود سے بہت بڑی ذمہ داری کو وہ اکیلے اٹھا رکھا تھا۔ تنظیم المکاتب کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور شعبہ ہے شعبہ مکاتب، اس کے انچارج تھے اور اس کا حق ادا کرتے تھے۔ میں نے اس دن جب انتقال ہوا ہے تب بھی عرض کیا تھا کہ متعدد کام ہیں ادارے کے، بہت خدمتیں ہیں اور تھوڑے سے افراد ہیں جو ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ ان خدمات کو انجام دینے میں الجھنوں کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا سب سے بڑا کام تھا اور ہے شعبہ مکاتب، مجھے بطور سیکریٹری مولانا قمر سبطین صاحب مرحوم، جن سے ایک زمانے سے برادرانہ رشتہ تھا، ان کے وجود سے مجھے سب سے کم زحمت شعبہ مکاتب کو چلانے میں اور اس کے خدمات کو انجام دینے میں ہوتی تھی۔ آج جو کل تک ہمارے درمیان تھا، آج ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اس چمن کو باقی رکھے اور اس چمن کے پودوں، پیڑوں، پھولوں اور پھلوں کی حفاظت فرمائے۔ ادھر مسلسل ایسے حادثات سے ہم دوچار ہوئے ہیں کہ ہم سب کے سب شکستہ قلب ہو گئے ہیں اور ذہنوں میں کچھ الجھنیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ کبھی کبھی لبوں پہ بھی ایسا فقرہ آ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں۔
میرے عزیزوں، میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں پورا فلسفہ موجود ہے کہ آخر اللہ جو کریم ہے تو اس کریم پروردگار نے اس نظام دنیا میں مشکلات اور مصائب رکھے ہی کیوں؟ کیا وہ مصائب و مشکلات سے خالی زندگی نہیں بنا سکتا تھا؟ لیکن ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہاں راحت اور بے چینی، تکلیف اور آرام، مشکل اور آسانی، سہولت اور دشواری، مصیبت اور راحت کا ملا جلا نظام ہے۔ خطیب اعظم تابصرہ کے جو فقرے ہیں وہ اکثر میں یاد آتے ہیں تو دوہرا دیتا ہوں۔ ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے، اور وہ ان کے مطالعے کا نتیجہ ہے، اور بعد میں مجھے روایات بھی پڑھنے کو ملی، اس میں ایک جملہ یہ ہے جو روایات میں ہے، میں نے اکثر یہاں روایت سنائی ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں اور یہ انسان ڈھونڈتا کہیں اور ہے، اور جب ہم نے جہاں رکھا ہے وہاں ڈھونڈتا ہی نہیں، اور جہاں ہم نے رکھا ہے وہاں ڈھونڈتا ہے تو پھر اسے وہ نہیں ملتا۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ ہم نے خالص راحت، خالص آرام اور رکھا ہے آخرت میں، اور آدمی راحت اور آرام کو جس میں کوئی دشواری اور مصیبت کبھی سامنے نہ آئے ڈھونڈتا ہے دنیا میں، تو ہم نے اس دنیا میں خالص آرام اور راحت رکھی ہی نہیں ہے، لہذا اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ بلائیں کیوں ہیں زندگی میں، مشکلات کیوں ہیں، مصائب کا سامنا کیوں ہے جو اپنی انتہا پر موت کی شکل میں سامنے آتا ہے؟ پروردگار عالم کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے یہ مصیبتیں۔ جیسے اچھی سڑک پر گاڑی اگر چلتی رہے تو ڈرائیور کو بھی نیند آ جاتی ہے، جس پہ چھوٹا سا گڈھا بھی نہ ہو تو پیسنجر ڈرائیور بھی سو جاتے ہیں، اور جب ڈرائیور سوتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو حادثہ جس سے ہم ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، 2-4 ہوئے، ہم سب، ہمارا گود کا پالا مرحوم محمدی اور اس کے ساتھ وہ غنچہ جو ابھی بس اس نے پہلا سال زندگی کا یہاں گزارا تھا تعلیم کا، پھول بھی ٹھیک سے نہیں کھلا تھا اور غنچہ تو غنچہ ہی ہے، ہمیں ان کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ڈرائیور سو گیا تھا۔ ہم سب کو اس بات کا تجربہ ہے کہ اگر بہت اچھی سڑک ہو تو آدمی سو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ہائی ویز بنے ہیں اس پہ جب بہت دور تک مسلسل بغیر موڑ کے شاندار سڑک بنی ہوتی ہے تو بیچ بیچ میں سیمنٹ کے ذریعے کٹ مار کے یا ذرا ذرا سے ابھار پیدا کر کے ایسا کر دیا جاتا ہے کہ جب اس پر سے گاڑی گزرتی ہے تو بھڑبڑ بھڑبڑ کی آواز بھی آتی ہے اور گاڑی بھی ذرا سے لرزتی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر مسلسل راحت کا سفر رہے گا تو یہ راحت کا مسلسل سفر کسی نہ کسی وقت ایکسیڈنٹ سے بدل جائے گا،
لہذا تباہی سے اور مٹ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوٹے سے جھٹکے سے جگا دیا جائے۔ پروردگار عالم اس دنیا میں جو ہمارے اوپر مشکلات اور مصائب ڈال دیتا ہے، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں، اس کے اچھے بندے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ مشکل کیوں آئی، اور وہ جو اللہ کو مانتے نہیں وہ کیوں نعمت اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ سفر چل رہا ہے، اگر اس پر راحت اور آرام کے ساتھ چلتے چلتے سو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی گھوم کے جہنم پہنچ جائے۔ لہذا جھٹکے دے کے، مصیبتیں ڈال کے، بلاؤں کا شکار کر کے ہمیں سوتے سے جگا دیتا ہے کہ دیکھو صراط مستقیم چھوٹنے نہ پائے، اور چھوٹی مصیبت کے ذریعے آخرت کی تباہی کی مصیبت سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم کے لیے ہم نے، آپ نے سب اہل علم تشریف فرما ہے، اور جنہوں نے مدارس میں نہیں بھی پڑھا ہے وہ اتنے دنوں سے اس مادر تعلیم سے، تنظیم المکاتب سے وابستہ ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی ذہنی اور فکری سطح بھی الحمدللہ صاحبان علم جیسی ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ صاحب رحمت بھی ہے اور صاحب غضب بھی ہے، لیکن ہم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور دعاؤں میں جملہ آیا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، آگے آگے ہے، جس کی رحمت آگے آگے ہے اور اس کا غضب اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس رحمت و غضب کے درمیان انسان تمیز نہیں کر پاتا، پہچان نہیں پاتا، اور کبھی کبھی تو اتنا نہیں پہچان پاتا ہے کہ غضب پروردگار کو رحمت سمجھ بیٹھتا ہے، اور رحمت پروردگار کو اس کی ناراضگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم روزمرہ صبح سے شام تک جو زندگی بسر کرتے ہیں اس میں اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اے سی کی نکل رہی ہے، سڑک بھی اچھی ہے، گاڑی بھی آٹومیٹک ہے، تو اس میں سو جاؤ گے، لہذا تمہیں جگانا ہے۔ اسی طرح نعمتوں کی اسموتھ سڑک پر چلتے چلتے وہ ہمیں جگانے کے لیے ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ڈالتا ہے۔ کبھی خالی چلتے چلتے ٹھوکر ہی لگ جاتی ہے تاکہ چونکو اور سوچو کہ انگوٹھا جو ٹوٹا ہے، ناخن جو اکھڑا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری زبان کا کوئی زخم کسی کے دل میں لگا تھا، اللہ تمہیں جگا رہا ہے۔ کہیں سر بلا وجہ ٹکرا گیا تو سوچو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غرور تمہارے دماغ میں ٹھکانہ بنا رہا تھا جو اللہ نے تمہیں چونکایا ہے۔ کہیں چلتے چلتے خالی کوہنی لڑ جاتی ہے اور پورا ہاتھ چمک جاتا ہے تو سوچو اس ہاتھ کا غلط استعمال تو کسی جگہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے پورا نظام چونکانے اور جگائے رکھنے کا بنایا ہے، اور اس چونکانے اور جگائے رکھنے میں کبھی کبھی اس کی رحمت ہمیں مصیبت لگتی ہے اور اس کی مصیبت کبھی کبھی ہمیں رحمت لگتی ہے۔ رحمت اور مصیبت، نعمت اور مصیبت کے درمیان اصلی فاصلہ یہ ہے کہ وہ نعمت نہیں ہے کہ جس کے ملنے کے بعد نعمت دینے والے کو بھلا دیا جائے، اور وہ مصیبت نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد جسے بھلا دیا ہے اسے یاد کر لیا جائے۔ ان مصیبتوں اور بلاؤں کا ایک بڑا فلسفہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں یہی دیکھنے کو ملا ہے۔ چونکہ ادھر مشکل مصیبتیں پڑی ہیں تو آدمی فوراً، البتہ ہر مصیبت کے بعد آدمی کو چونکنا چاہیے۔ ایک ہی مصیبت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مصیبت پڑنے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، کبھی جگانا، چونکانا، کبھی امتحان لینا، کبھی ہلکی سی چپت مار دینا تاکہ جاگ جاؤ اور آگے تھپڑ پڑنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔
کبھی ہماری غلطیوں کا، گناہوں کی سزا بھی دنیا میں دنیوی اثرات ہوتے ہیں، وہ مصیبت بن جاتی ہے، جیسے ظلم، جیسے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک اور نافرمانی کا سلوک، جیسے کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنا، جیسے وعدہ خلافی کرنا، یہ وہ مختلف خیانت کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن اس کے بدترین اثرات اسی دنیا مرتب ہوتے ہیں۔ تو مصیبت کے مختلف رخ ہو سکتے ہیں، اور اس میں دیکھا جانا چاہیے کہ آدمی نہ ہمیشہ یہ طے کر لے کہ یہ مصیبت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور نہ کبھی یہ طے کر سکتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے، اور وہ ہمیں جگا اور چونکا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت کے انداز نرالے ہیں۔ مشکل پڑے مومن کی زندگی پر تو میں نے معیار وہی بتایا کہ اگر مشکل اللہ کی یاد بڑھائے، شکوے نہ آئے، شکر تک لے جائے، شکر تک نہ پہنچے تو صبر تک تو آ جائے۔ مصیبتوں پہ شکوے ہم بہت جلدی کرنے لگتے ہیں، مصیبتوں پہ شکر کرنا ہمارے بس سے بڑا باہر سا ہے، لیکن کم سے کم ہمیں صبر کے دل پر تو مصیبتوں پر آنا ہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا خوشخبری دے دو ان کو۔ اب کاہے کی خوشخبری آیت یہ نہیں بیان کر رہی ہے، اس میں سب سے بڑی خوشخبری ہے اللہ کی غضب سے حفاظت کی اور اللہ کی رحمت تک پہنچنے کی، رضا تک پہنچنے کی، لیکن اس سے پہلے کتنی خوشخبریاں ہیں نہیں معلوم۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت پڑتی ہے تو اس مصیبت کا جو اللہ کی طرف سے نظام بنا ہے، اس سے جو مصیبت ڈالنے کا اللہ کا مقصود ہے، وہ کوئی انتقام ہم سے نہیں لیتا کہ اس کے دل میں کینہ آ گیا ہے، ہم نے ستایا ہے لہذا ہم اس نے ہماری نہیں سنی لہذا اب ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اس کے آگے لفظ انتقام اس کے لیے آیا ہے، لیکن وہ انتقام نہیں جو ہمارے آپ کے یہاں کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی اور بدلہ لے رہے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس میں نہ کسی بدلے کا کوئی تصور ہے، نہ اس کا کوئی جذبات اس میں شامل ہے، وہ ان سب چیزوں ہے، وہ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے۔ تو پھر یہ مصیبت کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے بھی انداز نرالے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہمیں مصیبت لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، وہ مشکل نہیں ہوتی، اس کی رحمت ہوتی ہے، مگر اس کے پہچاننے کا ہمارے پاس سلیقہ ہونا چاہیے۔ روایت کہتی ہے، مجھے امام کا نام یاد نہیں رہ گیا، زمانہ ہوئے روایت کہیں پڑھی تھی کہ امام نے فرمایا کہ جب اللہ ایک ایسا مومن جو پابند دین ہے، پابند شریعت ہے، عبادت گزار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب کے بھی اتنا پابند ہے کہ اس سے نماز شب بھی نہیں چھٹتی۔ میں عزیزو اس ایک روایت کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے ذہن اللہ کی طرف سے جو شکوے کے شکار ہونے لگتے ہیں مصیبتوں پر صاف ہو جائیں گے۔ اتنا دیندار اور پابند دین ہے کہ واجب نماز تو دور کی بات، نماز شب بھی اس کی قضا نہیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب ایسے مومن پر مہربان ہوتا ہے تو کسی ایک رات اس کی نیند گہری کر دیتا ہے اور اس کی آنکھ نماز شب کے لیے نہیں کھلتی اور اس کی نماز شب قضا ہو جاتی ہے۔ میں بہت پہلے مجلس سے پڑھا تھا، میری جوانی کی عمر تھی، تو ایک سے ایک مطلب نکالنے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آگے کہا کہ مولانا اب جو نماز قضا ہو جائے سوتے سوتے تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت آج شامل ہو گئی۔ تو ہم نے کہا ہاں، مگر وہ نماز صبح نہ ہو، نماز شب ہو۔ ہمارے مومنین بہت جلدی کھینچ کھونچ کے اپنے معاملات کو اجتہاد کر کے فٹ کر لیتے ہیں۔ بات میں بات یاد آتی ہے، میں نے ایک روایت پڑھی، زمانہ ہوا، میرے سامنے نوجوان نسل میں بیٹھی ہے، اپنے تجربے ان کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ زمانہ ہوا، ایک روایت مجھے پڑھنے کو ملی، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ کہا کہ مولا
زنا اور بدکاری بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن ساری سزاؤں کے باوجود اللہ نے بدکاری کو کفر نہیں کہا ہے کہ جو بدکاری کرے وہ کافر ہو گیا، لیکن نماز کو چھوڑنے کو کفر سے تشبیہ دیا گیا ہے کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان کے فاصلے کا نام نماز ہے۔ تو آخر کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیے، معصومین علیہ السلام سے وابستگی کے بغیر احکام الہی کے رموز کو اور ان حکمتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کہ مولا بظاہر ایک نماز کا چھوٹ جانا اتنی بڑی آفت نہیں ہے، قضا کر دے کوئی۔ ایک بدکاری بہت بڑا جرم ہے، نہ جانے کتنے اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ساری زندگیوں پر۔ واقعا بظاہر ایک نماز کے قضا ہونے سے وہ مسائل نہیں کھڑے ہوتے جو ایک بدکاری سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا مولا پھر آخر یہ نماز کو کفر و ایمان کے درمیان کا فاصلہ بتایا گیا اور بدکاری کو یہ انتہائی گناہ کی اس منزل تک نہیں سمجھا بتایا گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ دیں، اور جو حضرات میرے سامنے بیٹھے ان کو کم ضرورت ہے ان تذکروں کی، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جنہیں کم موقع ملتے ہیں ایسی مجلسوں تک پہنچنے کے جہاں وہ باتیں بتائی جائیں جو اسموتھ سڑک پہ ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے جھٹکے دے دیں۔ زندگی کی نعمتوں میں ڈوبی ہوئی سڑک پہ چلتے چلتے آدمی سوتا ہے، جگانے والوں میں ایک جگانے والا یہ ممبر بھی ہے۔ یہ اپنا فریضہ چھوڑے تو پھر زندگی کے ایکسیڈنٹ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اب تو الٹا ہو گیا کہ ممبر بھی جگانے کا کام نہیں کرتا، بلکہ جو تھوڑا بہت جاگ بھی رہے ہیں انہیں بھی سلانے کا کام کرنے لگتا ہے کہ جنت پکی، جہنم نہ جانے گارنٹی۔ جملہ سنیے، امام نے فرمایا کہ دیکھو آدمی جب گناہ کر رہا ہے، ایک طرف ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بے نمازی ہے، اور ایک طرف بدکاری کر رہا ہے۔ بے نمازی ہونا بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور بدکاری بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ مگر دونوں میں ایک فرق ہے، اللہ کرے کہ میں روایت کے جو مفہوم ہے وہ پہنچا سکوں اب تک۔ فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بدکاری میں وہ اپنے نفس کے دباؤ کا شکار ہو کے وہ جرم کرتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے میں حکم خدا سے لاپرواہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں، تو اب یہاں سوائے اس کے کہ حکم خدا سے لاپرواہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ جبکہ بدکاری میں نفس کا دباؤ ہے، تو دباؤ میں آ کے گناہ کرنا دباؤ گناہ کا جواز نہیں بنے گا، مگر بہرحال اس گناہ کو سرکشی نہیں قرار دے گا۔ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے بغیر کسی عذر معقول و نامعقول کے اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا یہ بغاوت ہے۔ وہ گناہ جو ماحول کے اثر میں ہو، وہ گناہ جو نفس کے دباؤ میں ہو، وہ گناہ جو بے تربیتی سے ہو، میں ان میں سے کسی کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ گناہ جو کسی وجہ سے نہ ہو، بس حکم خدا سے لاپرواہی ہو، پھر چاہے وہ داڑھی مونڈنے جیسا مشکوک گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے سرکشی بن جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا بڑھ جاتی۔ اسی لیے آپ روایات میں جملے دیکھیں گے بسا اوقات کہ داڑھی مونڈنے کو بدترین گناہوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جیسے خدا نہ معاذ اللہ کوئی حرم خدا میں بدکاری کرے محارم کے ساتھ۔ اکثر لوگ بگڑ جاتے ہیں، اس کا اس سے کیا مطلب وہی ہے کہ جو جرأت حرم خدا میں گناہ کرنے کے لیے چاہیے نفس کے دباؤ میں آ کے، وہی جرأت اس آدمی میں پیدا ہوئی ہے کہ بلا وجہ صرف حکم خدا سے لاپرواہی کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے۔
میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت سے گناہ جن کو ظاہری طور پر گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے رائج ہو گئے ہیں، مگر گناہ صغیرہ دہرانا اسی لیے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے کہ آدمی ایک بار کر بیٹھے تو سرکشی اور بغاوت نہیں ہے، مگر روز کرے اور پلان کر کے کرے تو پھر یہ گناہ نہیں رہ جاتا، یہ سرکشی اور بغاوت بن جاتا ہے۔ خیر میں نے روایت کام کی تھی، سنائی آپ کو، مگر کس لیے سنائی؟ کیسے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ ایک بڈھا آیا، میں اس لفظ سے تعبیر کروں گا، مجلس کے بعد ایک بڈھا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولانا آج سے آپ نے کام آسان کر دیا، یعنی بدکاری نفس کے دباؤ میں ہوتی گویا اس نے راہ جواز وہاں سے نکالی۔ تو میرے عزیزو، میں نے بات کہاں سے نکلی تھی؟ کبھی کبھی ہم اللہ کی رحمت والا ہے، رحمت آگے ہے، اور یہ بلائیں بھی اس کی رحمت کا تقاضا اور ایک حصہ ہیں، سوتے سے جگانے کا، عذاب جہنم سے بچانے کا، تباہی سے باہر نکال لینے کا، یہ سارے ذریعے ہیں، مگر ہم کبھی کبھی اس کی رحمت کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی رحمت کے انداز نرالے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا تو امام نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ کا کوئی بندہ ہوتا بڑا عبادت گزار، اور میں یہیں پہ جملہ رک کے کہوں گا، مولانا قمر سبطین صاحب کے چند تصویریں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دل کھنچتا ہے ان کی طرف۔ ان میں سے ایک تصویر جو اسی حال میں بیٹھے ہوئے سفید کرتے پائجامے میں ٹوپی میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، اس کو جو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ پورے وجود سے روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ان کا پورا وجود، میں نے عرض کیا کہ ان کے ساتھ ایک زمین طویل عرصہ گزارا ہے، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم نے ان سے بس خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت آگے رہتی ہے۔ وہ نماز شب کے شب زندہ دار اہل علم تھے، تلاوت قرآن کرنے والے، ہم سب رمضان میں پڑھ لیں تو بہت، انہیں جب موقع ملتا تھا تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے ان کی ایک صفت کا اندازہ نہیں تھا، ان کی عبادت گزاری، ان کی شرافت، ان کی خوش اخلاقی، سب چیزوں کا اندازہ تھا، زیادہ تر کا آپ سب کو اندازہ ہے، مگر وہ راہ خدا میں چھپ کے کتنی نیکیاں کرتے تھے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے عمران اختر میاں نے نہ لکھا ہوتا کہ ایک دن انہوں نے عمران اختر کو اتوار کے دن بلایا کہ تھوڑا کام آ کے کر دو، ان کا کوئی ذاتی کام نہیں تھا، ادارے کا کام تھا، لیکن وہ ادارے کے کام کو اپنا ذاتی کام ہی سمجھتے تو، اور آپ سب الحمدللہ اسی طرح لگے رہتے ہیں، اور یہی آپ کی خدمت گزاری کا جذبہ ہے جو اس ادارے کو تھوڑے سے لوگوں سے چلا رہا ہے، بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اتوار کو کام کے لیے بلایا، میں نے پڑھا کسی گروپ میں انہوں نے، عمران نے لکھا ہے، اور اس کے بعد کام لے کے جب جانے لگے، میں جانتا ہوں مرحوم کی زندگی کیسی تھی، مجھ سے میں نے انہیں اپنے سے بے تکلف کر لیا تھا، اور ان سے وہ کبھی خود سے نہیں کہتے تھے، اگلوانا پڑتا تھا مجھے، لیکن کسی حد تک مجھے ان کی زندگی کا اندازہ تھا۔ جو آدمی خود مقروض اور تنگ دست ہو، اس کے اندر یہ مزاج پایا جانا عجیب ہے، چھپا کے نیکی کرنے کا جذبہ۔ انشاءاللہ یہاں سب بیٹھے ایسے ہی ہوں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو تم چھپا کے کرو گے ہم پھیلائیں گے۔ اور میں یہیں پہ کہنا چاہتا ہوں، آج کی نئی نسل میں تو ہوں تھوڑا پرانی نسل کا ہوں، بلکہ بالکل ہی پرانی نسل کا ہوں، آج کی نئی نسل میں مصیبت آ گئی ہے، خود کرو خود ہی پھیلاؤ، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ نیکی کر کے چھپاؤ، تم پھیلائیں گے ہم، مگر بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ تو عمران نے سلموں نے لکھا کہ اتوار کو انہوں نے کام لیا، جب جانے لگے تو انہوں نے جیب سے پیسے نکالے اور کچھ پیسے ان کی جیب میں رکھے کہ رکھ لو، آج تم میری وجہ سے آئے، قطعاً وہ ان کی وجہ سے نہیں آئے تو ادارے کی وجہ سے آئے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مولانا قمر سبطین کے پاس کوئی امانت ادارے کی نقد نہیں رہتی تھی کہ اس میں سے دیا ہو، انہوں نے اپنی جیب سے دیا تھا۔ مجھے ان کی یہ صفت نہیں معلوم تھی جو ان کے موت کے فوراً بعد سامنے آ گئی۔ میں اپنے کو بھی سمجھاؤں، آپ سے بھی کہوں کہ آپ نیکیاں چھپا چھپا کے کرتے رہیے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ پھیلا کے رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
پروردگار عالم جب مہربان ہوتا ہے تو اپنے ایسے عبادت گزار بندے کی نیند ایک رات گہری کر دیتا، اس کی نماز شب قضا ہو جاتی. تو پوچھنے والا کا مولا اس میں کون سی مہربانی ہوئی، کون سی رحمت ہوئی؟ دیکھیے اس کی رحمت کے انداز نرالے. لہذا ہر مصیبت پہ فوراً گریہ و زاری اور شکوہ نہ شروع ہو جائے، اور شکوہ شکایت جو ہم بہت جلدی کرنے لگتے ہیں. سب آرام سے، ہم تکلیف سے ہیں، سب مزے میں، ہم ہی دشواریوں میں ہیں. اس کی رحمت کے انداز نرالے ہیں. تو مولا اس میں کون سی مہربانی اور رحمت ہوئی کہ اس کی نماز شب قضا ہو گئی؟ کہ اس میں رحمت و مہربانی یہ ہوئی کہ اگر وہ اسی طرح سے پابندی سے نماز شب پڑھتا رہتا اور اس کی ایک نماز شب بھی قضا نہ ہوتی تو نہ جانے کس دن اس کے دماغ میں غرور آ جاتا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں کہ میری ایک عبادت بھی، ایک نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. بھئی یہ غرور اس کی پوری زندگی کی عبادتوں کو کھا جاتا، مگر ایک نماز شب کا چھوٹ جانا وقت ظاہری طور پر ایک مشکل آئی ہے اس کی زندگی میں، اور وہ کبینہ خاطر بھی ہوگا، رنجیدہ بھی، مگر وہ کیا جانے کہ وہ مالک کی رحمت جو کہہ رہی ہے کہ تجھے چھوڑ دیتا تو غرور کا شکار ہو جاتا، شاید اس خطرے سے بچا لیا ہے کہ تیری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہونے پائے. تو مصیبتوں کے بعد مالک کے کرم کی طرف نگاہ ڈالنا چاہیے، البتہ اس کے ساتھ توبہ، استغفار، اپنے اعمال کا جائزہ کہ میرے کسی عمل کا رد عمل تو نہیں ہے جو نظام میں ہے زندگی کے. ان بلاؤں میں کبھی جزوی بلائیں ہوتی ہیں، کبھی عمومی بلائیں ہوتی ہیں. اس وقت میں اپنی بات کو یہیں پہ خاتمے کے لیے میں نے اتنی گفتگو کی ہے. ہم لوگ ایک عالمی سطح پر ایک بلا کا شکار ہیں، کووڈ-19. چاہے وہ بلا قدرتی ہو اور چاہے انسانوں کی لائی ہوئی ہو، اور دونوں صورتوں میں اگر انسانوں کی بنائی ہوئی مصنوعی وہ بلا ہے تو بھی انسانی مصیبت ہے، اور اگر قدرتی ہے تب بھی انسانی کرتوت کا نتیجہ ہے. نہیں شاید اس جملے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. نعمت اس کی طرف سے ہے، مصیبت کا سبب ہم خود ہوتے ہیں. اگر روایات ہم روز پڑھتے ہیں کہ اگر نیکیوں کی راہ نہ دکھائی جائے، برائیوں سے لوگوں کو نہ روکا جائے، تو پھر اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں اس سوسائٹی کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس پر ایسا حاکم معین کر دیا جائے جو ظالم ہو. تو یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر کوئی ظالم ہمارے اوپر حاکم ہے تو ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. اس وقت پوری عالمی سطح پر ظالمین کی حکومت ہے، اور ان حکومتوں کے اوپر ایک بڑا ظالم جو دجالی نظام لا رہا، وہ کوئی ایک فرد نہیں، ایک نظام ہے، وہ حکومت کر رہا کووڈ-19 کے نام سے. مگر اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے نعمتیں. پروردگار عالم نے ایسی عبادتیں بھی بنائی ہیں. ہم آپ روز مجلسوں سنتے ہیں روزے کی مصلحتیں کیا ہیں، روزے کی حکمتیں کیا ہیں. اس میں سے ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے، دو حکمتیں ایک جیسی، کہ روزہ رکھو گے بھوکے پیاسے رہو گے، مالک کو کیا ملے گا؟ پھر کیوں رکھوایا؟ کہا تاکہ تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہو جائے، اور تاکہ تمہیں قیامت کی بھوک پیاس کا احساس ہو جائے. تو یہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے والی ہے. یا مثلا حج رکھا تو حج کی عبادات میں بھی قیامت کی یاد دلانے والی چیزیں رکھی. یہ اس کی پورے نظام میں ہے، نظام مذہب میں بھی، نظام زندگی میں بھی، کہ وہ یاد دلانے کا اس نے نظام بنایا ہے. بلائیں آتی ہیں تو آدمی گڑ گڑا کے اپنے معبود کی بارگاہ میں واپس آ جاتا ہے. عالمی سطح پہ بلا آئی ہے تو عالمی سطح پر یہ مالک کی بارگاہ میں واپسی کی مہم شروع ہوئی ہے. اور ہر بڑی مصیبت نہ مال عسر یسرا، کوئی پریشان ہو تو پریشان ہو مگر صاحب ایمان پریشان نہ ہو. جتنی عالمی مصیبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی حق کو انصاف کا نظام قائم کرنے والا آنے والا ہے. اس کا یقین بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اعتماد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. موت سے ڈرے وہ جس کے پاس یہ سندیں نہ ہو کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. اب اس سے زیادہ سہولت کیا ہے
تو دہشت زدہ ہو کے زندگی بسر نہ کیجیے. جان کی حفاظت واجب ہے, جان کی حفاظت واجب ہے, صحت کی حفاظت واجب ہے. ہمارے فتاوا ہیں موجود ہمارے فقہا کے کہ اگر خدا نہ کرے میری بد پرہیزی کی وجہ سے, میرے پھوڑپن کی وجہ سے بیماری میرے اندر خدا نہ کرے ہے اور وہ کسی اور کو لگ گئی اور وہ جان چلی گئی, تو مجھ پر اس کی دیت واجب ہوگی. ہمارے مشکلات یہ بھی ہیں کہ ایک طرف ہم بے انتہا دہشت زدہ اور خوف زدہ ہیں کہ واجبات چھوڑے بیٹھے, زندگی چھوڑے بیٹھے, اور دوسری طرف ہمیں ہمارے درمیان کچھ ایسے بھی ہیں جو قانون شکنی پہ اتارو ہیں. خالی جو جی چاہے اس کے کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے. اللہ جب جو کہے اس کو ویسے کرنے کا نام عبادت ہے. ابھی میں نے پہلے دن اپیل کی تھی, دشمن ہم کو بدنام کرنے پہ لگا ہے. بار بار یہ بات آتی ہے کہ ان کے ذریعے پھیل رہا ہے. اب اگر عالمی صحت کے ادارے نے ایک نظام بنا کے دیا ہے کہ 2 انسانوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ رہنا چاہیے, تو پھر ہم چاہے مجلس کریں, چاہے نماز پڑھیں, چاہے کوئی مذہبی کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ کر لے, چاہے جنازے میں شامل ہو, ہمیں اس نظام کی پابندی کرنا ہے جو ہماری حکومت نے بنایا ہے. ہمارا دین اور ہمارا مذہب اور ہمارے فقہا صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے جہاں تم حکومت میں جس حکومت میں ہو وہاں کے نظام کی پابندی تم پر واجب ہے. اس نظام کو توڑ کے عبادت کرو گے تو اللہ کی بارگاہ قبول نہیں. ہمارے درمیان کچھ جماعتی, کچھ جذباتی لوگ ہیں, چھپا چھپا کے جماعتیں ہو رہی ہیں. کہاں سے صحیح ہوئی؟ اس لیے کہ حکومت کا قانون کہتا 2 گز کا فاصلہ ضروری, اور شریعت کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 نمازیوں میں 1 میٹر 20 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہو سکتا. ابھی تک 1 میٹر تھا. آیت اللہ العظمہ سیستانی کے تازہ ترین استفتاء سے سامنے آیا کہ اور انہوں نے اس کو ناپ جوک کے وسعت دے دی 1 میٹر 20 سینٹی میٹر. اب کیسے جماعت ہو سکتی ہے مجھے بتائیں؟ یہ جذباتیت نہیں ہے دین. عبادت جو میرا جی چاہے کرنے کا نام نہیں ہے, جو اللہ چاہے اس کے کرنے کا نام ہے. اور یہ مزاج ہمارا پرانا ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہیے مگر جی نہیں مانتا, نماز قصر کرنا چاہیے مگر تھکے نہیں تو پوری پڑھے لے. یہ ضد بہت ہے ہمارے ہاں. اسی میں ایک ضد یہ بھی ہے, جماعت قائم کیے پڑے ہیں. آپ کی جماعت قائم کر لینے سے کوئی سا دین قائم ہونے والا نہیں ہے, البتہ دین بدنام ہونے والا ضرور ہے. آپ چوری چھپے قانون شکنی کر کے مذہب کے نام پہ جو کر لیں, مذہب کو بدنام کرنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ مراجع کرام سے زیادہ نہ دیندار ہیں, نہ باشعور ہیں, نہ بابصیرت ہیں, نہ شوق عبادت رکھتے ہیں. آپ ان سے آگے جا رہے ہیں, اور یہ وہی مزاج ہے جو ہمیشہ سے تھا کہ دیکھو رسول اللہ سے آگے نہ جانا. احکام خدا میں سورہ حجرات کہ رسول اللہ کے آگے نہ جانا, کچھ آگے وہاں بھی چلنے والے تھے. ویسے ہمارا مزاج بنا فقہا سے آگے چلنے والے, وہ منع کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے قانون پابندی کرو. میں کہتا ہوں کیسے جماعت صحیح ہو سکتی؟ ایک طرف شریعت کے لیے 1 میٹر 20 سینٹی میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہو سکتا, دوسری طرف قانون حکومت کہہ رہا 2 میٹر 2 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس قانون کو توڑیں گے تب بھی صحیح نہیں ہوگی نماز, اس کو توڑیں گے تب بھی صحیح نہیں ہوگی. مگر جذباتیت ہے. ابھی بقرعید آنے والی ہے, یہاں بھی ابھی جو اعلان کیا حکومت نے کہ سیٹرڈے سنڈے, اب یہ اتفاق ہے کہ کیا ہے میں نہیں جانتا, میں قیاس آرائیوں میں نہیں جاتا, میں نیتوں کا حال مالک جانے. لیکن سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر بقرعید شاید اسی سیٹرڈے سنڈے میں پڑ جائے گی جب لاک ڈاؤن ہوگا. قانون شکنی ہمیں نہیں کرنا ہے. قانون شکنی کر کے عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. اور میں یہیں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا, بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کی تحریر بھی ہے, تقریر میں بھی ہے کہ ہم ماحولی دین کے پابند ہیں. اس کی مثالیں دیتے تھے. اس نے ایک مثال ان کے مقالے میں بھی لکھی ہے کہ صبح سے صاحبزادے ٹہلنے پریشان ہے, کیا ہوا, کب بکرا نہیں مل رہا, کل قربانی کا دن ہے, کیا کریں, بہت پریشان, کیسے قربانی کریں, سمجھ رہے ہیں کہ بات مصیبت آئی چلی جا رہی. بلا جو بکرے ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہے, قربانی جو مستحب ہے, یہ جو جیب میں نوٹ لیے ٹہل رہے ہیں, اسی میں خمس واجب اسے نہیں نکالا.
یہ ماحولی دین ہے، یہ ماحولی دین ہے۔ تو دین نے سلیقہ عمل بھی سکھایا ہے، شعور عمل بھی سکھایا ہے۔ ماحولی دین پر جانے کے لیے نہیں کہا ہے، تم سے دینی ماحول بنانے کے لیے کہا ہے۔ میں یہیں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، سننے والے بھی سب، کہ ٹھیک ہے کہ اب اس طرح کی سختیاں لاک ڈاؤن ہٹنے کے بعد نہیں رہ گئیں، دکانیں بھی کھل رہی ہیں، تھوڑے تھوڑے کاروبار بھی ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کما بھی رہے ہیں، مگر اب بھی ہمارا ملک کساد بازاری کا شکار ہے اور ہمارے بہت سے کاروبار اب بھی بند ہیں، اس لیے کہ جان کی حفاظت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مالی نقصان ہو، ہماری اقتصادی معیشت ڈاؤن ہو جائے، وہ سب ہو، لیکن کم سے کم جانی نقصان ہو، جو نظام عقل ہے کہ جان بچانے کا نظام پہلے ہے، باقی نقصانات اس کے بعد ہیں۔ ایک پرانا جملہ بھی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو جو حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس طرح جان بچ جائے گی، وہ نظام لاگو کر رہی ہے۔ اب چاہے وہ بھی انسان ہے، غلطی بھی کر سکتے ہیں، غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، غلط فیصلے ان سے کروائے بھی جا سکتے ہیں۔ ہر جگہ غلط مشورے دینے والے ہوتے ہیں، تو کیا ہماری حکومت میں سب صالحین اور معصومین ہی ہیں مشورے دینے والے؟ تو کہیں بھی کوئی غلط مشورہ ہو سکتا ہے، تعصب کی وجہ سے کسی خاص طبقے کو ستانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس بدگمانی سے ہم قانون شکنی پہ اتر آئے۔ قانون ہمیں، شریعت کا قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں چاہے حکومت نے بدنیتی سے سنیچر اتوار کا نظام بنایا ہو لاک ڈاؤن کا، اور وہ بدنیتی ہو کہ بقرعید نہ کرنے پائیں، تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس دن اس قانون کو توڑیں۔ دینداری کے ساتھ شعور و بصیرت چاہیے۔ بقرعید کی قربانی حج کے علاوہ واجب نہیں، مستحب ہے، جتنی بھی اس کی تاکید ہو ہے، لیکن ہے مستحب۔ اور یہ بتائیے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے قرب و جوار جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان میں کچھ لوگ یقیناً بھوکے ہیں، ان کے گھر میں فاقہ ہے، تو اگر مجھے پتا چل جائے کہ فاقہ ہے، تو میرا شرعی ذمہ داری میری کیا ہے؟ بچپن سے ہم آپ سب مسائل پڑھتے آئے ہیں کہ اگر میرے پاس تئی پانی ہے کہ یہ تو میں اس سے وضو کروں یا کسی پیاسے کو پانی پلاؤں؟ پیاسا مومن ہے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم کافر ہے، کچھ نہیں، پیاسا ہے۔ اس سے بھی آگے میں وضو کروں کہ پیاسے جانور کو پانی پلاؤں، کتے کو؟ تو دین فطرت ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پیاسے تشنا لب کو پہلے پانی پلاؤ، وضو نہ کرو، تیمم کر لو۔ تو میرے عزیزوں، مذہب نے تو ہمیں سکھا دیا کہ پہلے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف مستحب ہے قربانی کر کے گوشت ان تک پہنچاؤ جو بھوکے نہیں ہیں، ان تک بھی پہنچاؤ، البتہ اس میں بھی حصے ہیں، لیکن ایک حصہ بہرحال ہدیے کا ہے اپنے جیسے کھاتے پیتے کو۔ اور دوسری طرف تمہارے پاس ہے اور فلاں جگہ لوگ بھوکے ہیں، تو پھر یہاں میں قربانی کر کے اپنے دل کو تشفی دوں یا اس بھوکے کا پیٹ بھروں؟ خود بخود آدمی فیصلہ کرنے میں مجبور ہے کہ اگر میرے پاس اتنی ہی رقم ہے تو پھر ترجیح یہ ہوئی کہ اس بھوکے کا پیٹ بھرنا واجب ہے اور یہ قربانی مستحب ہے۔ یہ شعور ہے دینداری کا جو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کووڈ-19 سے، اس بلا سے جو سبق لینا چاہیے۔ بس میں بہت وقت لے لیا، اتنی نیت نہیں تھی میری، لیکن نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایصال ثواب میں بھی دو نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہم نے تلاوت کی، ثواب ملا، تلاوت ختم، ثواب معین نام عمل میں آیا، منتقل ہو گیا۔ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثواب ملا، ہمارے پاس آیا، ہم نے ہدیہ کیا معصومین کو اور بڑھایا، نام عمل منتقل کیا مرحوم تک، ختم۔ لیکن ایک بجائے قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنے کے ہم نے ایک بچے کو سورہ حمد یاد کرا دیا۔ اب یہ جب تک خود پڑھے گا اور جب تک دوسروں کو سکھائے گا، نسلوں کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا۔ عمل رک گیا میرا سکھانے کا، مگر ثواب جاری رہے گا۔ لہذا ایصال ثواب کی مجلس وہی اچھی ہے، اور شاید ہمارے بزرگوں نے ایصال ثواب کا اللہ کی طرف سے کوئی طریقہ معین نہیں کہ مجلس کرو، کہ فاتحہ کرو، کہ نظر کرو، کہ تلاوت کرو، کوئی خاص دن، تاریخ، سیوم، پنجوم، 40واں، کچھ برسی، کچھ معین نہیں۔ یہ سب ہمارے بزرگوں نے نظام بنایا تاکہ احکام خدا پہ
توجہ رہے اور نظام کے تحت کر ڈالیں ورنہ بھول جائیں گے. اب انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے کام رکھے. 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا ہے، ایک بندے کا حق. مثلا فاتحہ جو گٹھ جوڑ ہے 2 اعمال کا، ایک طرف تلاوت کر کے اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، ایک طرف کھانا کھلا کے بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے. انہوں نے جوڑ دیا اس کو کہ دونوں کام ہوتے رہے تاکہ یاد رہے کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرتے رہنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، تو ان میں مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات آگے چلتے رہتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک جذبہ عمل لے کے اٹھا، یہاں سے کوئی ایک اپنی خوبی بڑھا کے اٹھا، کہ ایک خرابی سے بچ کے اٹھا، تو جب تک یہ چلے گا تب تک ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے عزیزو، میں ایک بات اور اپنے سننے والوں سے جو دھیرے دھیرے سنتے رہیں گے انشاءاللہ کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے بعد جب دنیا بند ہوئی، لاک ڈاؤن لگا، تو ہمیں نہ جانے اپنی زندگی میں کیا کیا چھوڑنا پڑا اور کیا کیا کرنا پڑا. زندگی میں کبھی گھر میں بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے، مہینوں ساتھ رہے. انہی میں سے ایک جو ہم سے دین بھی کہہ رہا، مذہب بھی کہہ رہا ہے اور مسلسل کہہ رہا، اور جو ہمارے سماج کی بڑی آفت ہے، وہ تھی شادیاں. شادیوں میں بارات، شادیوں میں کھانوں پہ بے حساب خرچ، شادیوں میں سجاوٹ پہ بے حساب اسراف اور حرام خرچ، شادیوں میں کھانے بے حساب پکوا کے ضائع کرنا، تبذیر کرنا اور حرام کرنا بنام مستحب. شادیوں میں بارات لے کے آنا جیسے دہشت گرد حملہ کرنے آئے ہوں، بدتمیزی کا ٹھیکہ لے کے. شادیوں میں بے حساب جہیز، دکھاوا، ویڈیوگرافی، ہر طرف فضول خرچی. مذہب کہہ رہا سادگی سادگی سادگی، آسان آسان آسان. بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو. یہی میں ہم آپ اٹک جاتے ہیں. کم سے کم مہر رکھوا کے پورا دین ہمارے پاس آ گیا. خوب جہیز لوٹو، خوب کم مہر رکھواؤ اور کہو ہم بڑے پابند ہیں، اور وہ بھی ادھار. بالکل اسی طرح جو روزہ رکھتے نہیں تھے اور افطاری چھوڑتے نہیں تھے. کسی کا افطاری چھوڑتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، کہنے کا بالکل ہی کافر ہو جائے. تو شادیوں میں بھی ہم بس مسلمان رہ گئے. مہر فاطمی کے، مہر مستحب کے، وہ بھی ادھار والے. اور پھر اس میں بھی ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ 1,24,000 نبیوں کے اوپر رکھا گیا. 1,24,000 پورا گھر بیچ دو کہ نہیں دے پاؤ گے بھائی. پہلے ہی سے تمہاری نیت بے ایمان کی نہ دینے کی ہے. تو شادیوں میں ہر وہ کام ہم کر رہے تھے جسے شریعت ناپسند کرتی تھی. نہ اللہ کے کہنے سے مانے، نہ رسول اللہ کے کہنے سے مانے، نہ فاطمہ کے کہنے سے مانے، نہ علی کے کہنے سے مانے، نہ مولانا کے کہنے سے مانے. مان گئے کووڈ-19 سے. ایک جرثومے سے دکھائی نہیں دیتا. تو پھر اوقات پہچان لو. فرعونیت کو وہاں تو ایک مچھر نے ان کی فرعونیت ختم کی تھی، یہاں تو مچھر بھی نہیں ہے. وہ یہ جو وائرس ہے، یہ وہ باریک ترین چیز ہے جو پورا وجود حی بھی نہیں ہے اور جو وجود کامل بھی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی پروٹین کا ذرے کا ذرہ ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا آسانی سے، اس سے پٹ کے مان رہے ہو. تو اتنے چھوٹے ذرے سے جو مان رہے ہو اس کریم اور بزرگ پروردگار سے مان لیتے تو جانے کہاں سے پہنچ جاتے. شادیاں ہمیں کرنا پڑ رہی اور الحمدللہ اب ہم یہیں سے سبق لیں اور مہم چلائیں کہ اب شادیاں شادی کریں گے. بے عزتی ہوگی کیا کریں، توہین ہوگی کیا کریں. جتنے بہانے تھے اللہ کی لائی ہوئی اس بلا نے وہ بہانے ہٹا دیے ہیں. اب جب رحمت نے وہ بہانے ہٹا دیے ہیں تو دوبارہ وہ بیڑیاں پھر مت ڈالنا اپنے پیروں پہ. اور دوسری طرف میں وہی عرض کروں گا کہ جیسے شادی مصیبت بنی تھی، اب ہمارے ہاں ایصال ثواب اور 40واں سے وہ بھی مصیبت بن گیا. وہاں میت کے گھر پہ کھانا مکروہ ہے اور وہاں وہیں دیگ چڑھی ہوتی ہے. میں تو نہیں جا سکا اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن مجھے یہی سننے کو ملا کہ مرحوم قمر سبطین صاحب کے ابھی کھانا پک رہا تو وہیں کھلایا جا رہا تھا. شریعت کہتی ہے جس کے گھر میں حادثہ ہو جائے وہاں کھانا مکروہ ہے، اور کم سے کم 3 دن تک لے کے جاؤ اور وہاں کھلاؤ، اور تم وہاں نہ کھاؤ مکروہ ہے. انہیں چولہا نہ جلانے مجبور کرو. شریعت کہہ رہی اپنے لیے پکانے مجبور نہ کرو. یہاں دیگیں چڑھوائی جا رہی. بیماری میں مر جاتا ہے، لٹ گیا کینسر میں، اب وہ بیچارہ پھر بگھا رہن رکھے تاکہ دیگ چڑھوائے.
40ویں میں ولیمے ہو رہے تھے، پھر سیوم میں ہونے لگے، اب موت میں ہونے لگا. موت سے بھی لوگ نکلتے. سالن بڑے مزے کا تھا، بڑے بے غیرت. تعریفیں کی جاتی ہیں آج تم نے 40ویں قورمہ بڑا زبردست پکوایا تھا. کمبخت، حیا کرو. میں ڈرتا ورتا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوں الحمدللہ. اتنے دبنگ ہیں جو ایسی بدماشیاں کر رہے ہیں، انہیں بھگتنا پڑے گا، جتنا چاہیں اینٹ لیں. جو اپنی دولت کے مظاہرے میں اس طرح کی جینا دوبر کر رہے ہیں اس عام انسان کا، وہ سمجھ لیں کہ فرعونیت یہی ناک رگڑوائے گی. تو میرے عزیزو، آج فاتحہ بھی آن لائن ہے، مجلس ایصال ثواب بھی آن لائن ہے. 20 سے زیادہ لوگ نہیں بلا سکتے آپ، 40 سے زیادہ لوگ نہیں جمع کر سکتے. تو پھر جاگ جائیے. یہ جو موت کے بعد مصیبت آپ 40ویں سیوم کے نام پہ لاتے ہیں، اس مصیبت سے بھی کیسے بچ سکتے ہیں، اس کووڈ-19 میں اللہ نے سکھا دیا. تم بلا کے کھلا کے سناتے تھے، باہر کرسیوں بیٹھے رہ جاتے تھے اور قطعاً نہیں سنتے تھے. اب تھوڑے سے لوگوں کو بلا رہے ہو. آن لائن جا رہا ہے تو نہ جانے کتنے اب سنیں گے اور کتنے ہمیشہ سنتے رہیں گے. اس سے بہتر کا راستہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے. لہذا خدا کے لیے جاگو اور چوکو، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بلاؤں کو کوسنے کے بجائے، شکوے کرنے کے بجائے اس کے فلسفے اور اس کے حکمت کو سمجھو. اور اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو مصیبت آئی ہے، اگر ہمارے پاس کچھ نعمتیں ہیں تو جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں، ان سے محروم ہیں، ان تک وہ نعمتیں پہنچائیں. اور جن سے ہم نے دین پایا ہے ان میں وہی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو مصیبتوں میں آگے آگے کھڑے ہوتے تھے پہلے مجھ تک آئے اور نعمتوں میں پیچھے ہٹ جاتے تھے. پوری تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. شاید جنگ احد کا واقعہ ہے یا کسی اور جنگ کا مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا، اور میرا کوئی جوان عالم مجھے بعد میں یاد دلا دیتا تاکہ بڈھے دماغ میں پھر سے بیٹھ جائے کہ چند مجاہد زخمی ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے اور سب پیاسے تھے، اور کوئی ایک جام میں پانی لے کے ایک زخمی تک پہنچا. اس نے کہا نہیں، مجھ سے وہ جو پڑا ہے وہ مجھ سے آدھا پیاسا ہے، اسے پلاؤ. اس نے تیسرے کے پاس بھیجا، اسے پلا. اس نے چوتھے کے پاس بھیجا، 8 یا 9 مجھے یاد نہیں رہ گیا. ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے. اب جو پلٹ کے پہلے والے کی طرف آیا تو دیکھا وہ مر چکا. پھر دوسرے کے پاس آیا، دیکھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا. تو یہ مصیبتوں میں آگے رہنے والے تھے. کربلا میں کوئی اپنے بچے کو بچا نہیں رہا تھا. سب یہ چاہتے تھے کہ پہلے میرا قربان ہو جائے. سب کی تمنا یہ تھی. مرثیوں میں ہم سنتے ہیں جن جذبات کو منتقل کیا ہے ہمارے مرثیہ نگاروں نے، چاہے روایت میں فقرے نہ لکھے ہوں، کہ ساری رات چاہے لیلا ہوں چاہے زینب ہوں، سب یہی سکھا رہی ہیں کہ دیکھو تمہیں پہلے جانا ہے، تمہیں سرخرو کرنا ہے ہمیں. ان کی عملی سیرت یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی کیفیت یہی تھی. ان کے وجود پکار کے اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا پہلے تم جاؤ گے، پہلے تم جاؤ گے، پہلے تم جاؤ گے. اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں حسین کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا تھا کہ آپ کسے بھیجیں، حسین کو یہ دیکھنا پڑتا تھا آپ کسے روکیں. اور جب کوئی جاتا تھا تو ایک آ کے ہاتھ جوڑ لیتا تھا. مرحوم قمر ستین جن کا آدھا نام حسنین سے وابستہ ہے اور آدھا قمر قمر بنی ہاشم سے وابستہ ہے، جو مجھ سے سن میں تھوڑے بڑے تھے لیکن میرے لیے ویسے ہی سہارا تھے جیسے ایک بھائی چھوٹا ہوتا ہے اور سہارا بنتا ہے. انہوں نے کبھی اپنے کو بڑا بنا کے میرے سامنے پیش نہیں کیا، ہمیشہ ایسا احترام دیا جیسے میں ان سے بڑا ہوں. کمر توڑ دی انہوں نے، میں ان سے چھوٹا ہوں مگر لفظ کہہ سکتا ہوں، کمر توڑ دی انہوں نے. کربلا کے میدان میں ایک جوان بھائی لے کے آئے تھے حسین، جس کے ننھے ہاتھوں کو کوفے کی ٹمٹماتی ہوئی چراغ کی روشنی میں بابا نے حسین کے ہاتھوں میں دیا تھا. جب کوئی آتا ہے مجھے جانے دے. اور حسین ایک بات کہتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی چہرے سے، ایک ہی بات، مجھے جانا محمد، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے، مسلم کے لال مجھے جانے دیں. حسین ہر بار ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمٹ کے آ گئے، چادر میں پھر آ گئے، مجھے جانے دیں بھیا تم لشکر کے سردار ہو.
کہا آقا وہ لشکر ہے کہا جس کا میں سردار ہوں؟ وہی لمحہ اطاعت کے امتحان کا آ گیا، اب بھی میدان جہاد میں لڑنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خیموں کے اندر سے آواز آئی لتش لتش ہائے پیاس ہائے پیاس، کہا جاؤ ان پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ بیعتی اجازت بھی بہت بڑی بات تھی، علم بھی لیا، مشکیزہ بھی لیا۔ بھتیجی نے دیکھا چچا کہاں کا پانی لینے، سکینہ دوڑی خیموں میں گئی، بچپن سے خطیبوں سے سنا ہے ان سے جو پڑھ کے پڑھا کرتے تھے، خیمے میں دوڑ کے گئی، اب کوئی التش کہہ کے نہ روئے گا، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سب بچوں نے رخصت کیا، حلقے میں لے کے رخصت کیا، عباس گئے، پانی بھرا، علم لے کے چلے، بازو دونوں کٹے، مشکیزہ چھدا، سینے میں دل میں تیر لگا، سر پہ گرد لگا، آنکھوں میں تیر لگا، زمین پہ گرے، آخری سلام، کیوں وہ بوڑھا بھیا مشتق نہ آئے، مدد کے لیے نہیں پکارا، کمر پکڑ کے چلے، اے میرے بھیا تمہاری موت نے کمر توڑ دی، وہ میری کمر ٹوٹ گئی، ارے وہ آنکھیں جو چین سے تمہاری وجہ سے سوتی تھی اب بے چین ہو کے جاگیں گی، اور وہ دشمن کی آنکھیں جو تمہارے خوف سے بے چین جاگتی تھی اب وہ چین سے سوئیں گی۔ کمر پکڑے، ہاتھوں کو اٹھا کے جمان بھائی کے سرانے پہنچے، گود میں اٹھا کے لاش رکھی، چرچے چہرہ رکھا۔ ہاں ہمارے سامنے سے بھی ایک لاش گزر کے گئی مگر کفن میں لپٹی ہوئی تھی، وطن بھیجا گیا، کاندھے ملے، چاہنے والوں نے وفنایا، مگر وہ کربلا میں کون ہے؟ بڑا بھائی موجود ہے، جوان بھائی کا سر ہے، کا کیا حال ہے؟ کہ آپ امام بہتر جانتے ہیں، بس ایک تمنا پوری کر دیں، ایک آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، ایک میں سر کا خون بھرا ہے، آنکھوں سے آنکھ سے خون صاف کر دیں تاکہ جاتے جاتے ایک بار اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ بڑے بھائی نے آنکھوں سے آنکھ سے خون پوچھا، جوان بھیا دم توڑ رہا ہے، سنتے آئے ہیں۔ بوڑھے بھائی نے کہا بھیا تم نے جو کہا میں نے مانا، تم نے کہا آنکھ صاف کرو، خون صاف کر دیا، تو تم نے کہا لاش لے کے نہ جانا، میں لاش بھی یہی چھوڑ دوں گا، مگر اب ایک تمنا پوری کر دو۔ کہا وہ کیا میرے سید و سردار؟ کہا بچپن سے مجھے آقا کہہ کے پکارا، ایک بار بھیا کہہ کے پکار لو۔ انگڑائی لے کے آخری لمحات میں ایک آواز آئی، خویا میرے بھیا، کانپتے ہاتھوں میں جوان نے دم توڑ دیا، زمین کربلا پہ تپتی لاش کو چھوڑ کے حسین علم لے کے خیر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار محمد و آل محمد کے ان تذکروں کو قبول فرما، اور اس سے جو ہمارے اشک بہے ہیں، جو دل مکروب ہوئے ہیں، ان سے جو تو اجر دینے والا ہے معبود، اس اجر و ثواب کو ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے کئی گنا بڑھا کے عطا فرما۔ ہم اس اجر و ثواب کو پھر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید بڑھا ہوا ثواب ملے وہ مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے فرائض کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنے آپ کی تہذیب نفس کی صلاحیت عنایت فرما، تزکیہ نفس کی صلاحیت عنایت فرما، ہمیں اپنے نفس کو کچل کے تیری اطاعت کی راہ پہ آنے کی طاقت عنایت فرما، ہمیں دنیا کے ماحول کے خطروں سے بچا کے دینی ماحول کی حفاظت عنایت فرما۔ جو دن کے خدمت گزار جہاں کہیں مصیبتوں کا شکار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو خدمت گزاران دین بالخصوص خدمت گزاران تنظیم المکاتب دنیا سے چلے گئے ان کی رحمتوں میں اضافہ فرما۔ اگر اب بھی کوئی مغفرت تک نہ پہنچ سکا ہو معبود، ہماری دعاؤں کے تحفے ذریعے ان کو مغفرت عنایت فرما۔ بار الہا مرحوم ہمارے برادر کو، ہمارے بھائی کو جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، جنت الفردوس کی نعمتوں سے عالم برزخ میں نواز دے، انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کا جوار عنایت فرما، ان کی شفاعت عنایت فرما، وادی السلام میں ان کو ٹھکانہ عنایت فرما۔ پروردگار زمانے کا مولا، ظلم و ستم کے گرم بازار کو دیکھ کے روز دکھی ہوتا جاتا ہے معبود، ہمارے دکھی مولا کے دل کو سکون عنایت فرما، وہ ماحول فراہم کر کہ ہمارا دکھی امام جلد از جلد ظہور کرے، اور انسانیت، دکھی ہوئی انسانیت کو نجات دے سکے ظلم اور دکھ سے، اور عدل و انصاف کا ماحول قائم کر سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم قمر حسنین، قمر سبتین، طیب اللہ رمسہ، علی اللہ مقامہ، غفر اللہ ذنبہ کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم.